سمویل کی پہلی کتاب، پہلا باب، الکانا اور ہنّا۔ کوہ افرائیم کے راما میں سفیم میں سے ایک مرد تھا بنام الکانا بن یروحام بن الہو بن توہو بن سوف افرائیمی، اور اس کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنّا اور دوسری کا نام فننا تھا۔ اور فننا کی اولاد تھی مگر ہنّا کی اولاد نہ تھی۔ یہ مرد معین اوقات پر اپنے شہر سے شیلو میں رب الفواج کے آگے سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جایا کرتا تھا، اور وہاں پر آلی کے دو بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے کاہن تھے۔ اور جب وقت آتا اور الکانا قربانی گزرانتا تو وہ اپنی بیوی فننا اور اس کے سب بیٹوں اور بیٹیوں کو حصہ دیتا، لیکن ہنّا کو دگنا حصہ دیتا تھا، کیونکہ ہنّا کو وہ پیار کرتا تھا۔ گو خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی صوت اسے چھیڑتی تھی تاکہ وہ یہ بات کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا ہے برداشت نہ کرے۔ اور ایسا ہی وہ ہر وقت کرتی۔ جبکہ الکانا خداوند کے گھر کو جاتا، وہ اسے چھیڑتی اور ہنّا روتی اور کچھ نہ کھاتی تھی۔ تو الکانا اس کے شوہر نے اس سے کہا، اے ہنّا، تو کیوں روتی ہے اور تو کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بہتر نہیں؟ جب وہ شیلو میں کھا پی چکے تو ہنّا اٹھی اور خداوند کے حضور کھڑی ہو گئی، اور اس وقت آلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے آگے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ روح کے دکھ میں تھی۔ تب اس نے خداوند سے دعا مانگی اور روئی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کرے اور مجھے یاد کرے اور اپنی بندی کو نہ بھولے، اور اپنی بندی کو فرزند نرینہ عطا کرے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دوں گی، اور اس طرح اس کے سر کو نہ چھوئے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خداوند کے آگے اپنی دعا بڑھاتی جاتی تھی تو آلی اس کے منہ کو غور سے دیکھتا تھا، اور ہنّا اپنے دل میں بولتی تھی، اور صرف اس کے ہونٹ ہلتے تھے لیکن اس کی آواز سنی نہ جاتی تھی۔ لہذا آلی نے گمان کیا کہ وہ نشے میں ہے۔ تو آلی نے اسے کہا، تو کب تک نشے میں رہے گی؟ میں کو ہضم کر جو تو نے زیادہ پی لی ہے۔ ہنّا نے جواب میں کہا، ہرگز نہیں اے میرے آقا، میں تو کم بخت عورت ہوں، میں نے نہ میں اور نہ کوئی اور نشہ پیا، مگر میں اپنی جان کو خداوند کے آگے انڈیل رہی ہوں۔ تو اپنی بندی کو خبیث عورتوں میں سے کسی جیسی خیال نہ کر، کیونکہ میں نے اب تک اپنے غم اور دکھ کی شدت کی بات کی ہے۔ تب آلی نے اسے جواب میں کہا، سلامتی سے چلی جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ تو اس نے کہا کہ تیری بندی تیری آنکھوں میں مقبولیت پائے۔ تب وہ عورت اپنی راہ چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ پہلے کی طرح نہ رہا۔ سمویل کی پیدائش۔ پھر وہ اگلے دن سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور روانہ ہو کر راما میں اپنے گھر کو واپس آئے۔ اور الکانا اپنی بیوی ہنّا سے ہم بستر ہوا، اور خداوند نے اسے یاد کیا۔ اور ایسا ہوا کہ دنوں کے دوران میں ہنّا حاملہ ہوئی، اور اس سے بیٹا ہوا، اور اس کا نام سمویل رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اسے خداوند سے مانگا۔
اور وہ مرد الکانا اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند کے آگے اپنی سالانہ قربانی اور نذر چڑھانے گیا، لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب لڑکے کا دودھ چھڑایا جائے گا تب میں اسے لے کر جاؤں گی، تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور ہمیشہ وہیں رہے۔ الکانا نے اس سے کہا، جو تیری نگاہ میں اچھا ہے تو کر، اور جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے تو ٹھہری رہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرے۔ تو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی جب تک کہ اس کا دودھ نہ چھڑایا۔ بس جب اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لے گئی، اور ساتھ ہی ایک 6 سالہ بچڑا اور آٹے کا ایک ایفا اور مے کا مشکیزہ لیا، اور انہیں لے کر خداوند کے آگے شیلو میں آئی، اور لڑکا ابھی بہت چھوٹا تھا۔ تب انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور لڑکے کو آلی کے پاس نظر کیا، اور وہ بولی، اے میرے آقا، جیسے تیری روح زندہ ہے، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہاں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا مانگی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا مانگی تھی، چنانچہ خداوند نے جو مراد میں نے اس سے مانگی تھی مجھے عطا کی، اور اس لیے میں نے اسے خداوند کو واپس دے دیا۔ اپنی زندگی کے تمام دن خداوند کی عاریت ہوگا۔ اور انہوں نے وہاں خداوند کو سجدہ کیا۔